بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں اپنے یوٹیوب چینل سے۔ اگر آپ نے بھی اسے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے، لائک کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا، اور دوستوں سے بھی شیئر کر دیجیے گا، کیونکہ یہ ولاگ سراسر باعث برکت، باعث خیر بس اور باعث ثواب ہے، اور تاکہ آپ کو اور دوستوں کو باقاعدہ اور بر وقت یہ پہنچ سکے، اس لیے بیل کو ضرور دبائیے گا۔ شروع کرتے ہیں القرآن و حدیث۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ۔ آیت سجدہ۔ سورہ الاعراف کی آیات مبارکہ 205 اور 206، جو کہ اس سورہ کی آخری دو آیات ہیں، اور یہ آخری جو آیت ہے یہ سجدہ کی ہے۔ جو اسے سنے وہ سجدہ ادا کر لے۔ اب اس کا اردو ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کو صبح و شام یاد کیا کرو، دل ہی دل میں، ظاہری اور خوف کے ساتھ، اور زبان سے بھی ہلکی آواز کے ساتھ۔ تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ جو فرشتے تم آپ کے رب کے حضور تقرب کا مقام رکھتے ہیں، وہ کبھی اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں آ کر اس کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے، اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کے آگے جھکے رہتے ہیں۔ تلاوت کی گئی آیات مبارکہ اور اس سے پہلے کی آیت کی، جو کل جس کی تلاوت آپ نے سماعت فرمائی، اس کی تفسیر اور تشریح بیان کی جاتی ہے۔ جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو، شاید کہ تم پر بھی رحمت ہو جائے۔ یعنی جو تعصب اور ہٹ درمی کی وجہ سے تم لوگ قرآن کی آواز سنتے ہی کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہو اور شور و گل برپا کرتے ہو تاکہ نہ خود سنو اور نہ کوئی دوسرا سن سکے، اس روش کو چھوڑ دو اور غور سے سنو تو صحیح کہ اس میں تعلیم کیا دی گئی ہے۔ کیا عجب کہ اس کی تعلیم سے واقف ہو جانے کے بعد تم خود بھی اسی رحمت کے حصہ دار بن جاؤ جو ایمان لانے والوں کو نصیب ہو چکی ہے۔ مخالفین کی طعن آمیز بات کے جواب میں یہ ایسا لطیف و شیریں اور ایسا دلوں کو مسخر کرنے والا انداز تبلیغ ہے کہ اس کی خوبی کسی طرح بیان کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ جو شخص حکمت تبلیغ سیکھنا چاہتا ہو وہ اگر غور کرے تو اس جواب میں بڑے سبق پا سکتا ہے۔ اس آیت کا اصل مقصد تو وہی ہے جو ہم نے اوپر بیان کیا ہے ترجمہ میں، لیکن ضمناً اس سے یہ حکم بھی نکلتا ہے کہ جب خدا کا کلام پڑھا جا رہا ہو تو لوگوں کو ادب سے خاموش ہو جانا چاہیے اور توجہ کے ساتھ اسے سننا چاہیے۔ اسی سے یہ بات بھی مستنبط ہوتی ہے کہ امام جب نماز میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہو تو مقتدیوں کو خاموشی کے ساتھ اس کی سماعت کرنی چاہیے۔ لیکن اس مسئلہ میں ائمہ کے درمیان اختلاف واقع ہو گیا ہے۔ امام ابو حنیفہ اور ان کے صحاب کا مسلک یہ ہے کہ امام کی قرأت خواہ جہری ہو
یا سری مقتدیوں کو خاموش ہی رہنا چاہیے۔ امام مالک اور امام احمد کی رائے یہ ہے کہ صرف جہری قرأت کی صورت میں مقتدیوں کو خاموش رہنا چاہیے، لیکن امام شافعی اس طرف گئے ہیں کہ جہری اور سری دونوں صورتوں میں مقتدی کو قرأت کرنی چاہیے، کیونکہ بعض احادیث کی بنا پر وہ سمجھے ہیں کہ جو شخص نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جا جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یاد کرنے سے مراد نماز بھی ہے، اور دوسری قسم کی یاد بھی خواہ وہ زبان سے ہو یا خیال سے۔ صبح شام سے مراد یہی دونوں وقت بھی ہیں، اور ان اوقات میں اللہ کی یاد سے مقصود نماز ہے، اور صبح و شام کا لفظ وَإِمَّا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس سے مقصود ہمیشہ خدا کی یاد میں مشغول رہنا ہے۔ یہ آخری نصیحت ہے جو خطبہ کو ختم کرتے ہوئے ارشاد فرمائی گئی ہے، اور اس کی غرض یہ بیان کی گئی ہے کہ تمہارا حال کہیں غافلوں کا سا نہ ہو جائے۔ دنیا میں جو کچھ گمراہی پھیلی ہوئی ہے اور انسان کے اخلاق و اعمال میں جو فساد بھی رونما ہوا ہے، اس کا سبب صرف یہ ہے کہ انسان اس بات کو بھول جاتا ہے کہ خدا اس کا رب ہے اور وہ خدا کا بندہ، اور دنیا میں اس کو آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے، اور دنیا کی زندگی ختم ہونے کے بعد اسے اپنے رب کو حساب دینا ہوگا۔ پس جو شخص راہ راست پر چلنا اور دنیا کو اس پر چلانا چاہتا ہو، اس کو سخت اہتمام کرنا چاہیے کہ یہ بھول کہیں خود اس کو لاحق نہ ہو جائے۔ اسی لیے نماز اور ذکر الہی اور دائمی توجہ اللہ کی بار بار تاکید کی گئی ہے۔ کبھی اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں آ کر اس کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے۔ مطلب یہ ہے کہ بڑائی کا گھمنڈ اور بندگی سے منہ موڑنا شیاطین کا کام ہے، اور اس کا نتیجہ پستی و تنزل ہے، بخلاف اس کے خدا کے آگے جھکنا اور بندگی میں ثابت قدم رہنا ملکوتی فعل ہے، اور اس کا نتیجہ ترقی و بلندی اور خدا سے تقرب ہے۔ اگر تم اس کی ترقی کے خواہش مند ہو تو اپنے طرز عمل کو شیاطین کے بجائے ملائکہ کے طرز عمل کے مطابق بناؤ، اور اس کی تسبیح کرتے ہیں یعنی وہ اللہ تعالیٰ کا بے عیب اور بے نقص اور بے خطا ہونا، ہر قسم کی کمزوریوں سے اس کا منزہ ہونا، اور اس کا لا شریک اور بے مثل اور بے ہمتا ہونا دل سے مانتے ہیں، اس کا اقرار و اعتراف کرتے ہیں، اور دائماً اس کے اظہار و اعلان میں مشغول رہتے ہیں، اور اس کے آگے جھکے رہتے ہیں۔ اس مقام پر حکم ہے کہ جو شخص اس آیت کو پڑھے یا سنے وہ سجدہ کرے تاکہ اس کا حال ملائکہ مقربین کے حال سے مطابق ہو جائے، اور ساری کائنات کا انتظام چلانے والے کارکن جس خدا کے آگے جھکے ہوئے ہیں، اسی کے آگے وہ بھی ان سب کے ساتھ جھک جائے، اور اپنے عمل سے یہ فوراً یہ ثابت کر دے کہ وہ نہ تو کسی گھمنڈ میں مبتلا ہے اور نہ خدا کی بندگی سے منہ موڑنے والا ہے۔ قرآن مجید میں ایسے 14 مقامات ہیں جہاں آیات سجدہ آئی ہیں۔ ان آیات پر سجدہ کا مشروع ہونا تو متفق علیہ ہے، مگر اس کے وجوب میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سجدہ تلاوت کو واجب کہتے ہیں، اور دوسرے علماء نے اس کو سنت قرار دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات ایک بڑے مجمع میں قرآن پڑھتے، اور اس میں جب آیت سجدہ آتی تو آپ خود بھی سجدہ میں گر جاتے تھے، اور جو شخص جہاں ہوتا وہیں سجدہ ریز ہو جاتا تھا۔
حتیٰ کہ کسی کو سجدہ کرنے کے لیے جگہ نہ ملتی تو وہ اپنے آگے والے شخص کی پیٹھ پر سر رکھ دیتا۔ یہ بھی روایات میں آیا ہے کہ آپ نے فتح مکہ کے موقع پر قرآن پڑھا اور اس میں جب آیت سجدہ آئی تو جو لوگ زمین پر کھڑے تھے انہوں نے زمین پر سجدہ کیا، اور جو گھوڑوں اور اونٹوں پر سوار تھے وہ اپنی سواریوں پر ہی جھک گئے۔ کبھی آپ نے دوران خطبہ میں آیت سجدہ پڑھی تو ممبر سے اتر کر سجدہ کیا اور پھر اوپر جا کر خطبہ شروع کر دیا۔ اس سجدے کے لیے جمہور انہی شرائط کے قائل ہیں جو نماز کی شرطیں ہیں، یعنی باوضو ہونا، قبلہ رخ ہونا اور نماز کی طرح سجدے میں زمین پر سر رکھنا۔ لیکن جتنی احادیث سجود تلاوت کے باب میں ہم کو ملی ہیں ان میں کہیں ان شرطوں کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ ان سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ آیت سجدہ سن کر جو شخص جہاں جس حال میں ہے وہ جھک جائے، خواہ وہ باوضو ہو یا نہ ہو، خواہ استقبال قبلہ ممکن ہو یا نہ ہو، خواہ زمین پر سر رکھنے کا موقع ہو یا نہ ہو۔ سلف میں بھی ہم کو ایسی شخصیتیں ملی ہیں جن کا عمل اس طریقے پر تھا۔ چنانچہ امام بخاری نے حضرت عبداللہ بن عمر کے متعلق لکھا ہے کہ وہ وضو کے بغیر سجدہ تلاوت کر لیا کرتے تھے، اور ابو عبد الرحمن سلمہ کے متعلق فتح الباری میں لکھا ہے کہ وہ راستہ چلتے ہوئے قرآن مجید پڑھتے جاتے تھے، اور اگر کہیں آیت سجدہ آ جاتی تو بس سر جھکا لیتے تھے، خواہ باوضو ہوں یا نہ ہوں اور خواہ قبلہ رخ بھی ہوں یا نہ ہوں۔ ان وجوہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ اگرچہ زیادہ مبنی بر احتیاط و مسلک جمہوری کا ہے، لیکن اگر کوئی شخص جمہور کے مسلک کے خلاف عمل کرے تو اسے ملامت بھی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ جمہور کی تائید میں کوئی سنت ثابت موجود نہیں ہے، اور سلف میں ایسے لوگ پائے گئے ہیں جن کا عمل جمہور کے مسلک سے مختلف تھا۔ حدیث مبارکہ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ آپ نے فرمایا اپنے وقت پر نماز پڑھنا۔ میں نے کہا پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ میں نے کہا پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ صحیح بخاری کتاب المواقیت حدیث نمبر 527 روایت۔ یہ روایت بر الوالدین وصلۃ الارحام رقم 312 میں گزر چکی ہے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ بغیر عذر کے اپنے وقت پر نماز نہیں پڑھی حتیٰ کہ اس کا وقت نکل گیا، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ یہ اتنا گراں کام نہیں ہے اور اس کی فضیلت بھی بہت ہے، تو وہ دوسرے اعمال خیر کو بھی ضائع کرنے والا ہوگا۔ اور جو والدین کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کرتا حالانکہ وہ جانتا ہے کہ ان کا حق مجھ پر سب سے زیادہ فائق ہے، تو وہ دوسروں کے ساتھ کیا اس نے سلوک کرے گا۔ اور جو کافروں کے ساتھ جہاد نہیں کرتا حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ دین اسلام کے شدید دشمن ہیں، تو وہ فسق و فجور کے مرتکبین کے خلاف بھی جد و جہد نہیں کر سکتا۔ ناظرین و سامعین محترم اور ویورز، ابھی آپ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث سماعت فرماتے رہے تھے۔ آج کے ولاگ میں سورہ الاعراف کی آخری 2 آیات مبارکہ 205 اور 206 کی تلاوت ترجمہ تفسیر بیان کی گئی۔ اس کے علاوہ ایک حدیث مبارکہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ ختم کرنے سے پہلے گزارش ہے ایک دفعہ پھر
کہ اگر آپ نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم اسے سبسکرائب کر کے لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا اور دوستوں سے بھی شیئر کیجیے گا تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں، وہ نہ صرف آپ کے لیے ان کے دوستوں کے لیے بھی رحمت و نجات کا ذریعہ بنے اور آپ کو یہ بر وقت پہنچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے لکھانہ خانہ کو ہمیشہ اپنے زمان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت، آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، باء و اجداد، دوست و احباب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ آج کا ولاگ ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد باد رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔